وجہ سے ساری کائنات اگر اس بات کا انکار کرنے لگے کہ رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، قسم رب ذوالجلال کو انکار کرے تو کرے، اس کی انکار کرنے سے کچھ ہونے جانے کا نہیں، خالق پر ذرہ برابر کوئی اثر کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ حقیقی خالق ہے، وہ تو ایسا کریم اور شفیق اور مہربان ہے کہ ماننے والوں کو تو دیتا ہی ہے، اپنے انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا ہم تو مندروں میں جاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، گرودواروں میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، ہر جگہ اپنے پربھو اور پرمیشور کو، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ میری کامناؤں کو پوری کرتا ہے، تمناؤں کو اور آرزوؤں کی تکمیل وہاں ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا خالق جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اللہ، ہم کیسے پوزیشن میں تھے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر تکبر پایا جاتا، کینہ اور کپٹ پایا جاتا، جس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اللہ جس دل میں اللہ اس کے رسول بسنے چاہیے تھے، آج اس دل میں انسانوں کی نفرت بس رہی ہے، انسانوں کی نفرت بس رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پیدائش پر غور نہیں کیا کہ ہم کیسے پیدا ہوئے، اس لیے کوئی کلکٹر، ماسٹر، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، حافظ، مولانا، عالم، فاضل، آپریٹر اور ڈاکٹر سب بننے کو بن گیا، لیکن اپنی حقیقت وہی کامیاب ہوا، وہی ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر وہی کامیاب ہوا جس نے اپنی پیدائش کو سمجھ لیا۔ اللہ نے قرآن میں بتلایا، نبی نے اپنے فرمان میں بتلایا، علماء نے بار بار سمجھایا کہ لوگوں اگر بہترین بننا چاہتے ہو، کامل ترین بننا چاہتے ہو اور سب سے اچھا اور بڑھیا کوالٹی کے انسان بننا چاہتے ہو تو اپنی پیدائش پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو۔ کیا ہمارے رب کا کرم نہیں ہے؟ کیا ہمارے رب کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ ہمارا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے جس کے احسان تلے ہم دبے ہوئے؟ اللہ، ایک وقت تھا کہ ہم کچھ نہ تھے، ناپاک قطرہ تھے، قسم رب ذوالجلال کی کوئی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ وہ کتنا بہترین خالق ہے۔ اپنی پیدائش پر غور کیجیے، ہم ناپاک قطرہ تھے جسے ہم منی کہتے ہیں، منی کا ناپاک قطرہ تھا، بے جان تھے، کچھ نہیں تھا، وہ رب کا کرم ہوا، شکم مادر نے پہنچے ماں کے پیٹ میں، پھر کرم ہوا، وہ ناپاک قطرہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کے لوتھڑے سے پھر اس میں جسم بنا، ہڈیاں بنی، پھر اس کے بعد ایک مدت پوری ہو جانے کے بعد بحکم الہی اس میں روح ڈالی گئی۔ اے لوگوں غور کرو، ہم کیا تھے؟ ناپاک قطرہ تھے، ہم کیا تھے؟ اللہ کا کرم ہوا، پھر خون کا لوتھڑا بنے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنے، پھر روح ڈالی گئی۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہزاروں نہیں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جن کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کے 1 مہینہ میں، کسی کے 2 مہینہ میں، کسی کے 7 مہینہ میں، اور کوئی اگر 8-9 مہینے کا بچہ بھی ہو جائے تو کائنات میں ایسی بھی مائیں ہیں اللہ اکبر جو 9 مہینے کے بچے کو مرا ہوا جنم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اکبر کرم نہیں ہے کہ ہم صحیح سالم ماں کے پیٹ سے آئے، اور جس خالق و مالک نے ہمیں بنایا اور بھیجا اور جس کے ذریعے سے بھیجا ماں اور باپ، ہم نے کبھی غور کیا ان کے کیا حقوق ہیں؟ آج تو ہم اونچی آواز میں اپنے ماں باپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں اللہ، لیکن ہم نے کبھی غور کیا میرے پیاروں کہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اے نوجوانوں، بات تو دوسری جگہ جا رہی ہے لیکن ذہن میں آ گئی تو میں بات بتلا دیتا ہوں۔ غور کیجیے، یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اس ماتا پتا کی، ماں باپ کی ہم نے قدر نہیں کی اور ان کو تکلیف دیا تو اس دھرتی پر ہم سے بڑا پاپی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم لاکھ عبادتیں کر لیں، خوب جتن کر لیں، 1000 کوششیں کر لیں، لیکن اگر ماں ہم سے ناراض ہے، باپ ہمارا ہم سے ناراض ہے تو اللہ ہمارا ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سب سے اچھا وہ، اگر اچھا بننا چاہتے ہیں تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب کا خالق و مالک اللہ ہے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا ہی اس میں نقصان، ہمارا ہی نقصان۔ وہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا،
اس نے ہماری خیر اور بھلائی کی تمام چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اختیارات سے نوازا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کو اس کے مرضی کے مطابق گزارا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق گزارا تو ہم بہترین انسان اور کامیاب ہیں۔ اللہ نے تو حکم فرما دیا، قرآن پاک میں تعلیم دیا، کام دیا، بتلایا، سمجھایا، جگایا، میرے پیاروں، لیکن افسوس ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم نے تو قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کاٹ چھانٹ کر کے پڑھنا شروع کیا تو اور سمجھ گئے۔ جن کو پڑھنا چاہیے تھا انہوں نے جب صحیح سے نہیں پڑھا تو اور لوگوں نے ہاتھ میں لے کر کے جہاں تہاں سے پڑھنا اور اپنا مطلب اور اپنا معنی لگانا اور فٹ کرنا شروع کر دیا، اور اسلام کو اور قرآن کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ مجرم تو اصل ہم ہے نا، قرآن پر ایمان تو ہمارا ہے نا، وہ اللہ کا کلام آیا تھا کس لیے؟ وہ کتاب ہدایت، وہ کتاب ہدیٰ کس لیے آئی؟ وہ اللہ کا کلام اس لیے آیا کہ ہم قرآن کو پڑھتے، اس پر تو سمجھتے، ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے ایمان کے بعد کہ اس کو اچھی طریقہ سے پڑھتے، پڑھنے کے بعد سمجھتے، اس پر عمل کرتے، اس کی اشاعت میں لگتے۔ لیکن افسوس اگر آج اس ٹیم کی تعداد میں سے کثیر تعداد لوگوں میں سے اگر نوجوانوں کو کھڑا کر دیا جائے، اے میرے بھائی بتا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بولے گا میری عمر 25 اور 30 سال۔ آئیے اور سنائیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور چاروں پھول کا ترجمہ سنائیے تو کہہ اٹھے گا نوجوان مولانا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ اب مولانا جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنائیں گے اور چاروں پھول کا ترجمہ سنائیں گے، اللہ اللہ کتنے افسوس کا مقام ہے وہ نوجوان جو آج دین سے دور نظر آ رہا ہے، قرآن پاک سے دور نظر آ رہا ہے، اگر آج اس سے کوئی غیر مسلم بھائی اور کوئی برادران وطن اگر اس پر اعتراض کرتے یا اس پر اشکال کرتے تو اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ ایک آیت کا بھی ترجمہ بتلا سکتے۔ اے میرے پیاروں نوجوانوں، غور کیجئے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہماری صحت کہاں لگ رہی ہے، ہمارے اوقات کہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہماری صلاحیت کہاں جا رہی ہے، ہمارا مال کہاں لگ رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا میرے پیاروں، ہر ایک کے ساتھ آنا ہے، کوئی دنیا سے بچ کر جانے والا نہیں۔ اس وقت کو وقت وفات کہتے ہیں، وقت ممات کہتے ہیں، وقت سکرات کہتے ہیں کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا۔ اللہ اللہ تو وہ لوگ جو دنیا میں عیاری اور مکاری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوگا، ماں باپ کو دکھ دیا ہوگا، پڑوسیوں کو تکلیف دی ہوگی، نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، مسجدوں کو ویران کیا ہوگا، انسانیت کے دشمن بنے بیٹھے ہوں گے، نفرت و عداوت کے بیچ جو بولتے رہے ہوں گے، بہنوں کے حقوق کو دبا دیا ہوگا، سود میں پلے اور پڑے ہوں گے، جنہوں نے ناانصافی اور ظلم کے دہانے کو کھول دیے ہوں گے، اور جنہوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہوگی، جنہوں نے دہشت گردی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا ہوگا۔ فرمایا بولو جو علماء کرام سے بغض رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے کلام سے دوری اختیار کرنے والے ہوں گے، وہ لوگ جو نبی سے محبت کرنے والے نہیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے نہیں، صحابہ کا بغض رکھنے والے ہوں گے، اولیاء کاملین سے قطع تعلق رکھنے والے ہوں گے، اپنے علماء اور اپنے ائمہ کی بے عزتی کرنے والے ہوں گے، عام انسان اور مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہوں گے، دھرتی کے بوجھ جو لوگ بنے ہوئے ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے انکار کرنے والے لوگوں کی جب موت آئے گی، اللہ کا قرآن کہتا ہے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے لوگوں یہ لوگ جب مر جائیں گے اور مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور انہیں جب دردناک عذاب کا سامنا ہوگا تو وہ لوگ چلا اٹھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یقین آ گیا، اب ہم اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کریں گے، اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیجئے، اب ہمیں یقین آ گیا، اب تیرے حکم کے خلاف ہم زندگی نہیں گزاریں گے، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اب تیرے تمام احکام پر ہم عمل کریں گے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ لیکن فرمایا اب دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ میرے پیاروں غور کیجئے، نوجوان جن کی صلاحیتیں اللہ کہاں گزر رہی ہے، اینڈرائڈ سیٹ رکھ کر کے، اسے اپنی بہن کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے گھر کی فکر نہیں ہے، اسے اپنی ماں کی فکر نہیں ہے، اسے اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے، یہ کھیت اور کھلیانوں پر، چوک اور چوراہوں پر اور مکانوں پر اب دوست احباب کے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر کے، ٹیوشن چھوڑ کر کے اور قیمتی محفلوں کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ کر موبائل اینڈرائڈ سیٹ میں گیم کھیلتا ہے کہ اللہ اکبر اور کچھ
میں تو کہا کرتا ہوں میرے پیارو، وہ شخص ہندو ہو یا مسلمان اپنے ملک کا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا جو وقت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس ملک کا غدار ہے ایسا نوجوان جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف میں، طالب علمانہ زندگی میں، پڑھنے کے زمانے میں یاری اور مکاری اور دھوکے بازی سے کام لیتا ہے۔ وہ نوجوان جس کو کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، وہ لوگ جو تجارت پیشہ ہے اور پھر بھی اینڈرائڈ سیٹ لے کر کے دکان میں آمتے نظر آتے ہیں، یہ صرف اپنے کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ملک سے غداری کرنے والے ہیں جن اوقات کا صحیح استعمال کر کے اپنے گاؤں کا، اپنے علاقے کا، اپنے ضلع کا، اپنے ملک کا، اپنے صوبے کا نام روشن کرنا چاہیے تھا۔ آج یہ بے وقوف کوڑی الٹا بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ آف ہو گیا ہے کہ لوگوں اپنے رب کے احساس کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، آپ ہی کے عمر کے تو وہ صحابی رسول تھے، آپ ہی کے عمر کے وہ تابعی تھے، آپ ہی کے عمر کے تو وہ محمد بن قاسم تھے جنہوں نے قرآن پیدا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ظلم کا خاتمہ اور انصاف کو قائم کرنے میں وہ رول ادا کیا تھا کہ آج تک دنیا نے انہیں بھلایا نہیں ہے۔ اے لوگوں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، لیکن افسوس سچ افسوس ہم نے صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ اور اس صحابہ تو بات کی چیز ہے جن کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے لیے سنے غور سے سنے، اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے اپنے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا اپنے نبی کے تعلق سے جاننا ضروری ہے۔ اے لوگوں، کیا ضروری ہے؟ افسوس اس بات کو آپ سمجھ جاتے کہ ہمارے نبی کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ اے نوجوانوں، اے میری پردہ نشین ماں بہنوں، اگر سن رہی ہے تو سنیں۔ اللہ اکبر، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے بھی اس ملک کی آزادی کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا تھا، اور اسلام کے پھیلانے میں اور اس کی اشاعت میں بھی قربانیاں دی تھی۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں بھی ہماری ماؤں اور بہنوں نے قربانیاں دی تھی۔ اے میری پیاری ماؤں، آپ نے حضرت سمیہ کا نام سنا ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ سمیہ کتنا اسلام سے محبت رکھتی تھی، کتنا اپنے نبی سے محبت رکھتی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اپنے نبی کا جاننا اس لیے ضروری ہے، اپنے سے زیادہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں سنے توجہ سے سنے میرے پیارو، ہم اپنے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بارے میں فکر مند تھے۔ اے نوجوانوں، اے میرے ماں اور بہنوں، اے بزرگوں، بتلائیے ہم اپنے نبی سے کتنی محبت رکھنے والے ہیں۔ وہ نبی جو پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، اللہ پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتا رہا، تڑپتا رہا۔ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ اس دھرتی پر بسنے والا کوئی بھی انسان نرک میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے، اور ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا اور پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک جنتی بن جائے، ہم پر نہایت شفیق تھے۔ اللہ کے قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ اگر آیت کریمہ کو پڑھیے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جس کو قرآن پڑھنا چاہیے تھا اینڈرائڈ سیٹ پہ لگا ہوا، سوچیے اینڈرائڈ سیٹ پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے یہی محبت کی علامت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ملکی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر، ہم سماج کے اعتبار سے سوچیں۔ میں تو آج سوچا تھا کچھ اور بات کرنے کا، لیکن اتفاق سے کچھ اور بات ذہن میں آ گیا۔ خیر انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا اور وقت رہ گیا، توجہ سے سن لیں میرے پیاروں۔ ہم اپنے نوجوانوں سے آج خصوصی طور پہ گزارش کریں گے، اللہ کے لیے سمجھیے۔ آج سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے۔ افسوس کا یہ مقام ہے کہ آج نوجوانوں کو سورہ فاتحہ تک کا ترجمہ یاد نہیں۔ ہماری ایک ملاقات ہوئی، ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک غیر مسلم بھائی سے تو انہوں نے سورہ فاتحہ سنایا۔ اب راہ کی جیسے انہوں نے سن کر دیا، جیسے بھی آتے تو لفظ کی ادائیگی رہتی ہے، سورہ فاتحہ بھی سنایا،
آپ اس کا ہندی میں ترجمہ بھی سنایا، میں دنگ رہ گیا۔ اور اس ہندو بھائی کی عمر تقریباً میرے خیال سے 25-33 کے درمیان نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بھی کم رہی۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ آج اس قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے سماج کی فکر نہیں ہے، اپنی باہر کی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کی فکر نہیں ہے۔ ان نہ جانے کن فکروں کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں مرنا ہے، یاد رکھیے، کوئی آیا نہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ باقی رہا، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، حساب دینا ہے، بغیر حساب سے یہ کام نہیں چلے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم عند یوم القیامت عن عمره فیما افنی، اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اولاد آدم کے قدم نہیں کھسک سکتے قیامت میں جب تک ان کا حساب نہ دے۔ کہاں ہے ہاں؟ ارے بچے دنیا سے جا رہے ہیں۔